بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک گردن زدنی بدو کی صداقت کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی کو پکڑے ہوئے لے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اسے کھڑا کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو نوجوانوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو ناحق قتل کیا ہے۔ امیر المومنین نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ تو نے ان کے باپ کو کس جرم میں قتل کیا؟ تو دیہاتی نے عرض کیا کہ وہ اپنا اونٹ لے کر میرے کھیت میں داخل ہوا، میں نے اسے منع بھی کیا مگر اس نے ماننے سے انکار کیا۔ مجھے غصہ چڑھا، چنانچہ ایک پتھر میں نے اسے دے مارا۔ پتھر اس کے سر پر جا لگا جس کی وجہ سے وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیہاتی کی گفتگو سننے کے بعد قصاص کا فیصلہ صادر فرمایا، یعنی کہ خون کا بدلہ خون۔ یہ نہیں پوچھا کہ دیہاتی کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کیا اس کا خاندان طاقتور اور مضبوط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب چیزوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھا اور نہ اس سلسلے میں انہیں کوئی فکر دامنگیر ہوئی، کیونکہ وہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی شرعی معاملے میں کسی سے نرمی برتتے تھے۔ سامعین محترم، دیہاتی نے کہا، امیر المومنین، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ صرف مجھے ایک رات کے لیے مہلت دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بچوں سے مل کر آؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کروں کہ میں عنقریب قتل ہونے والا ہوں۔ صرف اس بات سے آگاہ کر کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس بات کی کون ضمانت دے کہ آپ گاؤں جا کر واپس میرے پاس لوٹ آئے؟ امیر المومنین کی بات سن کر لوگوں کا مجموعہ خاموش ہو گیا، کیونکہ اس مجموعہ میں کوئی بھی شخص اس دیہاتی کا نام تک نہ جانتا تھا اور نہ ہی کسی کو اس کے گھر یا خاندان کا پتہ معلوم تھا۔ پھر ایسی صورت میں بھلا کون گارنٹی دے؟ اور وہ گارنٹی بھی ویسی نہیں تھی 50 یا 100 دینار یا اونٹ گھوڑے لے کر سبکدوش ہو جائیں۔ یہ ضمانت موت کی ضمانت تھی۔ اگر دیہاتی واپس آیا تو خیر، بصورت دیگر تلوار سے ضامن کی گردن اڑا دی جانی تھی۔ سامعین محترم، شریعت اسلامیہ کے قانون کو رکوانے کے لیے عمر بن خطاب کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ سفارش یا رشوت کا سوال ہی پیدا نہ تھا۔ کس کے بس کا روک تھا کہ وہ عمر بن خطاب کے سامنے واسطہ بن سکے؟ غرض سارے صحابہ کرام خاموش تھے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ خود امیر المومنین بھی تذب ذب کا شکار تھے۔ وہ ایک مشکل گرداب میں پھنس چکے تھے کہ اب کیا کیا جائے کہ اس دیہاتی کو اگر قصاص کے بدلے مارا جائے تو گاؤں میں اس کے بال بچے بھوک سے مر جائیں، اور اگر اسے بغیر کسی ضمانت کے گھر جانے دیا جائے تو اس کی واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ واپس نہ آنے کی صورت میں مقتول کا قصاص یوں نہیں رہ جائے۔ سارے مجموعے میں چپ کا روزہ تھا۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا اور پھر مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے کہا، کیا تم دونوں اس قاتل اعرابی کا جرم معاف کر سکتے ہو؟ تو دونوں نے بیک زبان عرض کی، ہرگز نہیں، ہم اپنے باپ کے قاتل کو کیفر دار تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجمع سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، اس مجمع میں ایسا کوئی ہے جو اس اعرابی کی مجھے ضمانت دے؟ چنانچہ اسی دوران مجمع سے ایک آواز آئی، ہاں اے امیر المومنین، میں اس دیہاتی کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ سامعین محترم، یہ ایک بزرگ تقوی شعار کی آواز تھی۔ یہ گردن زدنی کے ضمانتی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا، یہ قتل کی ضمانت ہے،
کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو، جس کے لیے میں تیار ہوں۔ امیر المومنین نے پوچھا کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ فرمایا اس سے پہلے کبھی بھی اور کہیں بھی کوئی شناسی نہیں ہوئی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا پھر آپ کس بنیاد پر اس دیہاتی کی قتل کی ضمانت دے رہے ہیں؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا امیر المومنین، میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ضرور آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو ذر، کیا آپ اس گمان اور شک میں مبتلا ہیں کہ اگر اس اعرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو معاف کر دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین نے اس دیہاتی قاتل کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ضمانت پر 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام میں اپنی بیوی بچوں سے آخری کلمات کہہ آئے، ممکن ہو سکے تو اپنی بیوی بچوں کا کسی کو کفیل بنا دے۔ چنانچہ امیر المومنین کا اجازت پا کر دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ تیسرے دن جب امیر المومنین کا دربار لگا تو مقتول کے دونوں بیٹے دربار میں حاضر ہوئے، پر دیہاتی کا کوئی اتا پتہ نہ چلا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ گئے تو امیر المومنین نے دریافت کیا کہ ابو ذر دیہاتی کدھر ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم اے امیر المومنین کہ قاتل دیہاتی کہاں ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ تمام صحابہ کرام نہایت پریشانی کے عالم میں حیران و پریشان سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بستے تھے، لیکن یہ مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا جن سے کھلواڑا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سامعین محترم، آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا۔ غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا۔ یکایک وہ قاتل اعرابی نمودار ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ان کے ساتھ سب مسلمانوں نے نعرہ بلند کیا اور پھر وہ اعرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیہاتی سے فرمایا اے آدمی، اگر تو اپنے مقام پر رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے اور نہ تیرے گھر کا پتہ چل پاتا۔ دیہاتی نے جواباً عرض کیا اللہ کی قسم میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المومنین نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے کہا فرمائے تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کیا یا امیر المومنین، اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ تو سارے مجموعے نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔